ایک مضمون نگار کا مضمون کل میں نے دیکھا، آپ نے 10ویں بار سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، یعنی کھلم کھلا بہتان ہے پیغمبر پر اور قرآن کے خلاف ہے۔ ایک عام مسلمان بھی جب قرآن پڑھتا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ مسجد حرام سے اپنے پیغمبر کو لے جایا گیا۔ مسجد حرام کیا ہے؟ بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام، حرمت والی مسجد، ادب والی مسجد۔ لیکن من گڑت کہانیاں سنانے والے، خود ساختہ بناوٹی کہانیاں سنانے والے، پتہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے بے خبر لوگ ہیں، کسی نے ہم سے پوچھنا نہیں۔ ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ام ہانی کون ہے۔ ایک اور بدبخت نے کتاب ایک لکھی ہے اور اس نے کہ ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی پاکستان کے اندر چھپی، اسی پاکستان میں اس عربی کتاب کا ترجمہ ہوا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، ایسی ایسی عجیب باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تحمل پر قربان جائے، یہ زمین پھٹے تو ساری قوم اندر دھنس جائے۔ ایسے ایسے جرم ہوتے ہیں دین کے نام پر۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان عملی زندگی کے اندر کوئی جرم کرتا ہے، وہ بھی جرم ہے، لیکن وہ اتنا سنگین جرم نہیں جتنا دین کو بگاڑنا جرم ہے۔ نبی پر بہتان باندھنا جرم ہے، قرآن کے خلاف کھلم کھلا کو لکھنا یہ جرم ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں کہ ام ہانی کون ہے۔ ام ہانی یہ وہ خاتون ہیں جن کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مانگا تھا۔ اس چچا کا نام ابو طالب۔ حضرت خدیجہ حضور کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے نکاح کرنے سے پہلے اپنے چچا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا، یعنی چچا زاد تھی یہ۔ عین انہی دنوں کے اندر ابو طالب سے اس کے ننیالی خاندان کا ایک آدمی، اس کا نام تھا حبیرہ، ہا لاہوری ہا جسے لاہور لکھتے ہیں، ہا با یا را اور ہا۔ حبیرہ مخزومی ابو جہل کا چچیرا بھائی تھا۔ اس نے بھی رشتہ مانگا ابو طالب سے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ بھئی ایک وقت دو مطالبے آئے، ایک طرف رسول اللہ نے رشتہ مانگا اور دوسرے حبیرہ مخزومی نے رشتہ مانگا۔ ابو طالب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ یہ ایسی سچائی ہے جس طرح آپ دوپہر کے وقت آسمان میں دیکھ رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی بیٹی کا رشتہ ابو جہل کے چچیرے بھائی حبیرہ مخزومی کو دے دی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں ام ہانی کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کو ٹھکرا دیا تو فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اپنے چچا کو ملامت کیا اور پھر فرمایا حضور نے، یا عم میں میرے چچا، زوجتہ و ترکتنی، اپنی بیٹی کا رشتہ آپ نے حبیرہ کو دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ ہیں۔ تو اس کے جواب میں جناب ابو طالب کہتے ہیں، انا ساہرنا الیہم، جب نا اخی، اے میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے، انا ساہرنا الیہم، ہم نے اس خاندان سے یعنی بنو مخزوم سے رشتے اس سے پہلے لیے بھی ہیں، دیے بھی ہیں۔ والکریم یکافی الکریم، اور معززین کے رشتے ناطے معززین سے ہوتے رہتے ہیں۔ نتیجہ آپ خود نکال لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا اور حبیرہ مخزوم۔ اچھا، یہ حبیرہ صاحب کون تھے؟ یہ اس ٹیم کا، اس پارٹی کا
ایک حصہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. یعنی مکہ شہر کے اندر کچھ افراد ایسے تھے ابو جہل کی پارٹی میں جو صرف مخالف ہی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے. ان میں سے حبیرہ مخزومی بھی تھا. اس حبیرہ مخزومی کو اپنی بیٹی کا رشتہ ابو طالب نے دے دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں سیدہ خدیجہ, ان کی قسمت تھی, انہی کا نصیب تھا, حضور کی زوجیت میں آئیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی حضور کی خدمت کی اور کیا ان کو رتبہ اور مقام ملا کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا ان کو. کوئی ایک ہاشمی خاتون بھی حضور کی زوجیت میں نہ آ سکی, یہ شرف نہ ملا. خیر, جن دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا, ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا, اور ام ہانی سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا ہے اس وقت مسلمان ہوئی ہیں. پورے 10 سال بعد, معراج سے پورے 10 سال بعد ام ہانی مسلمان ہوئی ہیں. وہ بھی تب مسلمان ہوئی کہ اس کا شوہر فتح مکہ ہو گیا, تو بڑے بڑے سرغنے کچھ مارے گئے, کچھ بھاگ گئے, کوئی مسلمان ہو گئے. تو اس کا شوہر مسلمان نہ ہوا, بھاگ گیا عیسائیوں کے علاقے نجران میں, وہیں ہلاک ہو گیا. بیوی رہ گئی, 4 بیٹے بھی تھے. تو پھر جہاں اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے, ام ہانی بھی مسلمان ہو گئی. جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے ان دنوں میں ام ہانی مشرکہ تھیں. یہ میں آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں. بے شک مکہ معظمہ میں مخزومیوں کے محلے میں ان کا گھر تھا, لیکن مسلمان نہیں ہوئی تھی, وہ مشرکہ تھیں اور اپنے مشرک شوہر کے ساتھ رہتی تھیں. یہاں سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کی عقل نہیں ماری, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر نہیں تھا؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر اس کے گھر میں جا کر رات کو سوتے ہیں, اور وہ گھر بھی وہ جو مشرکہ کا گھر ہے, اس کا شوہر رسول اللہ کا جانی دشمن ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس جیسے مخلصین ان کے گھر نہیں تھے؟ کیا حضور نے آرام ہی فرمانا تھا؟ کیا صدیق اکبر کا گھر نہیں تھا؟ مومنین مخلصین کے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک مشرکہ کے گھر, ایک مشرک کے گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. یہ بہتان نہیں پیغمبر پر؟ اور پھر وہ خاتون گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں, لیکن حضور کے لیے غیر محرم ہیں کہ نہیں؟ جب تک نکاح نہ ہو, ماموں زاد ہو, چچا زاد ہو, پھوپھی زاد ہو, یہ سب غیر محرم ہوتے ہیں. تو خدا کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس نے پاکیزگی اور طہارت کی تعلیم دی, وہ یہ کام کرتے ہیں کہ غیر محرم کے گھر میں جا کر آرام کرتے ہیں, اپنا گھر چھوڑ کر. پھر اللہ کا قرآن کہتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من بیت ام ہانی. نہیں, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرے اپنے بندے کو مسجد حرام سے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر تھے, مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. وہاں خدا کا فرشتہ آیا, بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں, لیکن جہاں تک ام ہانی کے گھر میں حضور کا سونا, بعض ظالموں نے خدا کا بیڑا غرق کرے ان کا, انہوں نے کہا کہ ام ہانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے. خدا کی کروڑ ہاں لعنتیں ہوں ان پر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک انسان, پاک باز انسان, اس دھرتی کا اس سے بڑا انسان نہ کوئی رتبے میں ہے نہ پاکیزگی میں ہے. طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دینے والا خدا کا پاک پیغمبر, اس کے لیے یہ کہنا کہ ام ہانی غیر محرم عورت کے گھر میں جا کر سو رہے تھے اور اسی کے بستر پر سو رہے تھے. چونکہ یہ باتیں ہوتی ہیں, کل
اخبار کے اندر ایک بدبخت مضمون نگار نے لکھا، اخبار والوں نے اخبار بیچنا ہوتا ہے، جو رتب و یاس جھوٹ موٹ کو لکھ دے وہ چھاپ دیتے ہیں۔ آپ حضرات کو اخبارات کے جو مالکان ہیں ان سے اگر کوئی کسی درجے میں کوئی واقفیت ہو تو آپ یقیناً میری بات کی تردید نہیں کریں گے۔ ہمارے پڑوس میں ایک اخبار، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کے رپورٹر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ جنرال الحق مرحوم کی بات، اس کے زمانے کی بات ہے، پہلے صفحے پر جنرل صاحب کی تصویر آ گئی، اکثر ہوتی ہے حکمرانوں کی تصویریں آتی رہتی ہیں، تو مالکان نے کہا ہم نے اخبار بیچنا ہے، کسی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگائیں، اس پر لوگ اخبار خریدتے ہیں، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس پر خدا کی مار میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جلجا کتنا عرصہ پہلے گزر چکے ہیں، اس زمانے کی بات ہے، اور آج تک میرے ذہن کے اندر موجود ہے کہ یہ لوگ کتنے گر جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اخبار بیچنے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اس میں جو دنیا کا رتب و یس جھوٹ ہو دین کے نام پر وہ چھاپ دیتے ہیں۔ کوئی اخبار چھاپا نا میری تقریر، میں توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، چھاپے نا، دیکھتے ہیں اس کا اخبار بکتا ہے کہ نہیں۔ کافی سال پہلے ریڈیو پاکستان پر میرا بیان ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو پر آدمی نظر تو نہیں آتا، وہ صرف آواز لکھ کر تقریر لے جاتے ہیں بیان کرنے والے، میں بھی ایسا کرتا تھا۔ تو ایک آدمی، مجھے اب نام ذہن میں ہے نہیں، سویا اٹھا ہے، آنکھیں اس کی سوجی ہوئی ہیں، سگریٹ کے کش پہ کش لگاتا ہے، پورا کمرہ بدبودار ہے۔ میں گیا، جو مضمون میں نے پڑھنا تھا اس کو دیا، پوری رات محنت کر کے ایک مضمون لکھا میں نے، نوک پلک سوار کر۔ اس نے پنسل پکڑی، ایک ادھر سے کاٹ، ادھر سے کاٹ، ادھر سے کاٹ، کہ یہ بھی ہمارے ہاں نہیں پڑھی جا سکتی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس کا حلیہ بگاڑا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ پکڑا، اپنے جیب میں ڈالا، فوراً نکل کر آ گیا، کہنے لگا جی آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، آج ہمارا پروگرام کو متبادل نظام نے۔ میں نے کہا جاؤ جہنم کے اندر، میں پیسے لینے نہیں آتا، میرا مقصد یہ تھا کہ خدا کا پیغام لوگ تک پہنچائے۔ پھر ایک آدمی، میں وہ دنیا سے چلا گیا، یہاں تک آیا میرے پیچھے، میں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، میں نے اپنی آواز نہیں سنانی، مجھے یہ شوق نہیں ہے۔ ٹی وی والوں نے مجھے بارہا کہا، میں نہیں گیا، اس واسطے کہ میں نے سچ کہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور ان کے ہاں سچ کی گنجائش نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیسے وہ کہیں میں وہ بیان کروں، ایسا ممکن نہیں ہو۔ تو اخبارات میں یہ ام ہانی والا قصہ بھی شائع ہوا، کل کے اخبار میں، جنگ میں شائع ہوا ہے، دوسرے اخبارات میں بھی شائع ہوگا، لیکن کتنے لوگوں نے پڑھا؟ اب تک کوئی احتجاج نہیں، اس لیے کہ قوم کو پتہ نہیں ام ہانی ہے کون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیوں گئے تھے۔ تو میرے دوستو، بہرحال میں نے آپ حضرات کی خدمت کی بات عرض کرنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ضرور تھی، لیکن حضور کے لیے غیر محرم تھی۔